برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ بتلایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جگڑ دیا جاتا ہے۔ بتلایا گیا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت بھی برستی ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ جو ہے بندوں کی مغفرت بھی کرتے ہیں، اور اس آخری عشرے کے درمیان میں، آخری عشرے میں اللہ جو ہے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ بتلایا گیا ہے کہ رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ جو گزر چکا ہے، جو رحمت والا عشرہ تھا، اب دوسرا عشرہ گزرنے والا ہے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ بتلایا گیا ہے کہ اس عشرے کے اندر جو ہے توبہ اور استغفار کرنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنی ہے، اور اگر کسی کے پاس کسی پر اس سے زیادہ آتا ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ بھی آتا ہے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ 2 آخر والے استغفار نہیں آتے تو جو ہے اس عشرے کے اندر نماز کے بعد، نماز سے پہلے جو ہے بیٹھ کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہے، اس لیے کہ یہ دوسرا جو عشرہ چل رہا ہے یہ مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے۔ بتلایا گیا ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے تمام فرشتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے شیاطین کو بلایا، اور بلا کر کے جو ہے تمام کو یہ کہا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریے۔ اب سارے کے سارے فرشتے جو ہے اللہ کے حکم میں شامل ہو گئے، اللہ کے حکم کو مان کر کے جو ہے سجدے میں چلے گئے، لیکن شرکش شیاطین نے منع کیا اور انکار کر دیا اور بتلایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا نہیں کرنے کا۔ بتلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اور تعویل پر تعویل رچنی شروع کر دی۔ بتلایا کہ آگ جو ہے اوپر اٹھتی ہے اور مٹی جو ہے نیچے زمین پر چلی جاتی ہے۔ بتلایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنے کا بلکہ انکار کر دیا، اور فرشتوں نے جو ہے اللہ کے حکم کو مانا اور مان کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے شیطان کو دھتکار دیا اور ملعون اور لعین قرار دے کر بتلایا کہ تو جو ہے ملعون ہے، اور ملعون فرما دیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور بتلا دیا گیا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لیکن شیطان کیا فرما رہا ہے؟ اللہ سے فرمایا کہ اللہ مجھے جو ہے زندگی جو ہے قیامت تک کی دینا، تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں اور بہکاتا رہوں گا قیامت تک، اور بتلایا کہ میں انسانوں کو نہ نظر آؤں اور میں انسانوں کے بدن میں خون میں شامل ہو کر کے انسانوں کو بہکاتا رہوں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شیطان تو جب میرے بندوں کو بہکائے گا اور میرے بندے جب میری نافرمانی کریں گے اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے تو بتلایا کہ جب وہ تجھ سے ہٹ کر کے میرے در پر آئیں گے اور اللہ کا قرب حاصل کریں گے تو جتنے گناہ جتنی برائیاں ان میں شامل تھی، 1 سیکنڈ کے اندر جب اللہ سے توبہ فرمائے گا تو میں اللہ ان کو گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے پورے کے پورے سال تک گناہ کیے گیا ہے، لیکن یہ جو عشرہ مغفرت والا چل رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان تو نے 11 مہینے تک بہکایا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے گھر میں آ کر گڑ گڑائے گا، روئے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجمع میں صحابہ کرام سے مشورہ
حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس تم جو ہے ریگستان میں نکل جاؤ، جنگلات میں نکل جاؤ اور وہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں، اور بتلایا کہ وہاں نہ مکانات ہے نہ منزلیں ہیں اور نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، بتلایا آپ کیا کرو گے، آپ کا کیا عالم ہوگا؟ بتلایا کہ اللہ کہتے ہیں، اللہ حضرت آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس سواری ہے اور ایک اونٹ کے اوپر جو ہے کھانا رکھا ہوا ہے اور ایک اونٹ کے اوپر جو ہے پانی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اونٹ غائب ہو جاتا ہے اور آپ لاکھ کوششیں کرتے ہیں لیکن وہ اونٹ تمہیں نہیں ملتا۔ میرے صحابہ بتاؤ آپ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام بتلا رہے ہیں، اللہ کے نبی نہ تو وہاں مکان ہے نہ منزلیں ہیں نہ کھانے کی چیزیں ہیں نہ پینے کی چیزیں ہیں، لیکن وہ اونٹ جس پر یہ کھانے پینے کی چیزیں سوار ہیں، اللہ کے نبی جب وہ اونٹ غائب ہو جائے گا تو ہماری جان ہلاکت میں چلی جائے گی، ہمیں تو مرنے کا جو ہے اندیشہ ہو جائے گا، جو جینے کے لیے کھانا اور پینا چاہیے اللہ کے نبی جب وہ نہیں ملے گا تو ہماری موت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی جو ہے مشورہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو بتلا رہے ہیں، اور بتلانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد فرمایا میرے صحابہ لاکھ کوششیں کر لی لیکن اونٹ نظر نہیں آیا، بتلایا کہ چند منٹ کے بعد وہ اونٹ نظر آ گیا، تو بتاؤ تمہارا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام بتلا رہے ہیں، اللہ کے نبی جب وہ اونٹ نظر آ جائے گا جس کے اوپر پانی اور کھانا لگا ہوا ہے، ہماری جان میں جان آ جائے گی، اللہ کے نبی بڑے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مثال کے طور پر بالکل ایسا ہی ہے کہ تم جو ہے گناہ کر کر کے جب تھک جاؤ گے، جب اللہ کے سامنے آؤ گے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، اللہ سے معافی کرو گے، تمہیں جو خوشی اپنا اونٹ دیکھ کر کے ہو رہی ہے، اللہ کو تم گھر میں آ کر اللہ کے سامنے جب توبہ اور استغفار کرتے ہو تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندہ جو ہے میرے گھر میں آ کر کے توبہ اور استغفار کر رہا ہے، اور فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بتلایا گیا ہے کہ اس میں جو ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے ایسی رات ہے، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کے اندر جو آخری عشرہ آنے والا ہے، اس مہینے کے اندر شب قدر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب قدر کو تم تلاش کرو، اس کی 7 راتوں میں تلاش کیا کرو، 21 تاریخ کی رات میں کرو یا 23 کی یا 25 کی یا 27 کی یا 29 تاریخ کی رات میں شب قدر تلاش کیا کرو۔ بتلایا گیا کہ شب قدر جو ہے جب تم شب قدر پالو گے اور تم جو ہے شب قدر پالو گے تمہیں شب قدر مل جائے گی، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ بتلایا گیا کہ اس مہینے کے اندر اعتکاف بھی ہے، اور اللہ کے محبہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں ایک دن بھی ایک سال میں بھی جو ہے اعتکاف نہیں چھوڑا، فرمایا کہ ایک مہینے کے اندر آپ سفر میں نکل گئے تو آپ نے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ فرمایا کہ یہ اعتکاف جو ہے سنت علی الکفایہ ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر آخری عشرے کا اعتکاف پورے محلے میں سے ایک آدمی بیٹھ جائے تو سارے کے ذمے سے جو ہے وہ سنت علی الکفایہ ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر مسجد کے اندر پورے محلے سے ایک آدمی بھی نہیں بیٹھے گا تو پورے محلے والے جو ہے گناہگار ہوں گے، ان کو اس کا جو ہے ان کو اس کی سزا ملے گی۔ بتلایا گیا کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ جو ہے ہم سب کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کتاب توریت عطا کرنی چاہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ موسیٰ آپ ایک مہینے کے روزے رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مہینے کے روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں، وہ جب مکمل ایک مہینے کے روزے شروع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ
السلام کے دل میں خیال ہوا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو منہ کے اندر بدبو ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہونا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قسم کا گھاس استعمال کیا اور روزہ رکھنے کی وجہ سے جو منہ کے اندر بدبو تھی اس بدبو کو ختم کر ڈالا۔ اب ختم کرنے کے بعد جو ہے اب اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ آپ نے کیوں کیا اور یہ کیا کیا؟ فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اب اس کو بھوتان بھرو۔ فرمایا گیا کہ اللہ نے حکم دے دیا گیا کہ مزید 10 دن کے روزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور رکھنے پڑے، اور اللہ نے پھر جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمانی چاہیے، توریت عطا کر دی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روزے رکھوائے۔ تو بتلایا گیا ہے کہ پہلی امت پر بھی روزے فرض تھے، کسی امت پر جو ہے 2 مہینے کے روزے، کسی امت پر جو ہے 1 مہینے کے روزے، اور کسی پر 24 گھنٹے کے روزے، اور کسی پر جو ہے رات کے روزے، اور کسی پر دن پر روزے فرض تھے۔ لیکن بتلایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1 مہینے کے رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں۔ اگر کسی نے ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا بلا کسی عذر کے، بتلایا گیا پوری زندگی نفل روزے رکھتے رہو لیکن اس کا ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اس میں توبہ اور استغفار کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی سے معلوم کیا اللہ کے نبی اس عشرے میں کیا کرے، اللہ کے نبی رمضان مبارک کے مہینے میں کیا پڑھے، تو فرمایا گیا کہ اس میں توبہ اور استغفار کی اہمیت زیادہ کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔